کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اس کے بعد ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کی بعثت حق پر کی ہے، یعنی حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے اچھی طرح نماز کی تعلیم دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم سے ہو سکے آرام آرام سے پڑھو، یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کی قرات کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع میں جاؤ، یعنی جلدی نہ کرو. اس شخص کو جو آپ نے بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی یا تیز نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا. پھر سر اٹھاؤ اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ. پھر جب سجدہ کرو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرو. یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کرو. اس شخص نے قیام، رکوع اور سجود اچھی طرح ادا نہیں کیے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا. یعنی جلدی میں پڑھی ہوئی نماز گویا نماز ہی نہیں، اس شخص نے گویا پڑھی ہی نہیں. اچھی نماز یعنی فرض، سنت، نفل جس طرح آپ نے سکھائی پڑھی جائے تو فی رکعت کم از کم 3 منٹ لگتے ہیں، اور فجر کی نماز میں کم از کم 5 منٹ فی رکعت، کیونکہ فجر کی نماز میں زیادہ تر لمبی صورتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ وقت بھی فی رکعت لیتے تھے، یعنی یہ منیمم ہے. قرآن اور دعاؤں کا ہر لفظ پورا معروف طریقے سے عربی لہجے میں ادا کیجیے. بہتر ہوگا کہ ایک نماز بآواز بلند پڑھ کر کسی دوسرے کو سنا دیجیے، اس لیے کہ انسان اپنی غلطی خود نہیں پکڑ پاتا، انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں غلط ہے. ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھیے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، یعنی ہر نماز کو بہترین بنانے کی فکر ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہونی ہی ہے. تو بہتر ہے کہ ہر نماز اسی طرح پڑھی جائے تاکہ آخری بھی اچھی سی پڑھی جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت کے قیام کا اندازہ عام طور پر بقدر 30 آیات قرآنی اور دوسری رکعت کے قیام کا اندازہ اس کا آدھا تھا، یعنی پہلی رکعت طویل ہوتی تھی اور دوسری رکعت اس سے آدھی طویل ہوتی تھی. یعنی اگر پہلی رکعت میں 30 آیات پڑھتے تو دوسری میں 15 تقریباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے. فجر اور مغرب کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی بہت جلدی نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں، بعض اوقات آپ نے وہ قرات جو فجر میں کی اور فجر کی قرات طویل ہوتی ہے تو وہی مغرب میں کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی وقت لے کر پڑھنی چاہیے. آپ اپنی نماز کا جائزہ اس حدیث کی روشنی میں ضرور لیجئے، کیونکہ نماز مسنون طریقے سے نہ پڑھی جائے تو وہ منہ پر مار دی جاتی ہے. مسنون نماز پڑھنے کی تفصیل کے لیے ہماری کتاب 1000 منتخب احادیث ماخوذ از بخاری شریف نماز کا بیان پڑھیے. یہ انہوں نے بخاری کا ترجمہ لے کے اس میں سے ریپیٹیشن نکال کر ایک کتاب اردو میں چھاپی ہے. اچھی مفید کتاب ہے، کوئک ریفرنس کے لیے سب کے لیے وہ اچھی ہے انشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویکینڈ پر آپ نماز نبوی کا ایک ایک ٹاپک پڑھا کریں گے. تو صبح میں اگر آپ 5 سے 7 منٹ بھی اسپیئر کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایک حصہ جو ایک ایک عنوان وہ سہولت کے ساتھ پڑھا جائے گا. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ پینسل رکھیں، جہاں جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو انڈر لائن کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں لکھ کر سوال دے دیں تو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے. یعنی آپ نے صرف ایسے نظر نہیں گھمانی کہ ہاں وہ ہمیں ہوم ورک ملا تھا تو میں نے ایک ساری لائنوں کو نظر ڈال لی ہے. نہیں، سمجھ کر پڑھیں، رک رک کے پڑھیں، جو لفظ مشکل لگیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو انڈر لائن کریں، کوشچن لکھیں
اور اس کے بعد یہاں لکھ کر چھوڑ دیں تو آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ الہدا کی سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے۔ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا پھر جماعت کے ساتھ، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو اس کے لیے قرآن کا ایک حصہ ہر صورت میں سیکھنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ بالکل ہی معذور ہو۔ معذور میں کون آتے ہیں؟ جو بول نہ سکتے ہوں یا بالکل اتنا دماغ نہ رکھتے ہوں کہ وہ کچھ بھی یاد کر سکیں باوجود کوشش کے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے کام کاج چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں مگر ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی زبان چلتی ہی نہیں کچھ یاد کرنے پر۔ تو ایسی صورت میں کوشش کے باوجود جو نہ کر سکے وہ تو معذور ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ نہ کریں اور غفلت برتیں اور صرف اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں، انہیں سورۃ الفاتحہ کم از کم یاد کرنی ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا، یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن نماز پڑھا نہیں پا رہے تھے، بھاری ہو گئی نماز۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب امام جہری قرات کر رہا ہو، بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو، تو پیچھے کسی کو بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں تلاوت نہیں کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس بنبناہٹ سے یا شور سے یا آواز سے امام کو خلل ہوتا ہے، امام کے لیے کنسنٹریشن مشکل ہو جاتی ہے، پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا ہے، بس جب میں پکار کر پڑھوں، یعنی جہری نماز میں، یہ دیکھیے الفاظ قابل غور ہیں، جب میں پکار کر پڑھوں یعنی اونچی آواز میں پڑھوں تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ، یعنی پھر آپ بول کے نہیں پڑھیں گے بلکہ دل میں ہی اس کو دہرا لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے الحمد شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور یہ امتیازی مسائل میں سے مسئلہ بن گیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ معنی کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، تو وہ اس حکم کو سورۃ فاتحہ پر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو کچھ بھی
تو باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی جو کچھ امام پڑھتا ہے پیچھے والے کی قرات وہی قرات بنتی۔ اب دونوں طرف دلائل ہیں اور عام طور پر اختلاف پھر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی احادیث میں باہم موافقت کیسے پیدا کی جائے، کہ جب ایک جگہ پر آتا ہے کہ نماز ناقص ہے جب تک نہ پڑھیں، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہیں، تو اس میں ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ جو پہلی قسم کا حکم ہے یہ عام ہے، حکم عام ہے، یعنی نماز کے اندر یا نماز کے باہر جب امام جہری قرات کر رہا ہو تو سب کو خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ لیکن سورۃ فاتحہ اس میں خاص ہے، یعنی اس کی تخصیص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے عام حکم، یعنی عام حکم سے مراد یہ کہ یہ ہر قسم کی قرات پر لازم ہے، اور ایک خاص حکم سے مراد کیا ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو الگ کر لیا گیا ہے، مستثنیٰ کر لیا گیا ہے، اور شاید اس کی تاکید کی وجہ یہی ہے کہ وہ ام القرآن ہے اور بہت اہم سورت ہے قرآن پاک کی، اور جس طرح پورے قرآن میں اس کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، اسی طرح نماز میں بھی اس کی قرات کو ایک خاص مقام حاصل ہے، تو اس بنا پر اس کی تخصیص یہ احادیث کرتی ہیں جو ابھی آپ نے سنی، اور جن میں خاص طور پر یہ حدیث کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ جو الا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یعنی تخصیص کسی عالم نے نہیں کی، تخصیص بھی خود آپ ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ تم قرات نہ کرو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تو پیچھے سے کوئی اور بھی کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کس نے کی کہ میری نماز مجھ پہ بوجھل ہو گئی، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ جو الا ہے اس سے کیا ہو گیا، فاتحۃ الکتاب الگ ہو گئی، یعنی اس کی اجازت موجود ہے۔ اور اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث بھی اس حکم عام کو خاص کرتی ہے۔ آمین، یعنی اب ایک اور مسئلہ ہے جو امتیازی مسائل میں سے ہے، جس میں آمین کا اونچی آواز سے پڑھنا یا دل میں پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اس بارے میں بھی بعض اوقات اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹافیز کھولنی ہے ایک ہی دفعہ کھول لیں، اور آئندہ اگر آپ لوگوں کو کھانی ہے تو گھر سے کینچی سے کاٹ کر لائیں، ریپر کے اندر رکھ کے یا کسی دوسرے کاغذ میں لپیٹ کے، یہاں یہ کھولنے کا سلسلہ نہ کریں، کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی ساؤنڈ جو ہے یہ کنسنٹریشن پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور پڑھانا بھاری ہو رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، تو براہ کرم اس سے اوائڈ کریں۔ آمین کا پڑھنا، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں، لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ولضالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے، اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ طریقہ کیا ہے کہ پہلے امام آمین کہے بلند آواز سے اور اس کے بعد مقتدی شروع کریں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی وہ ابھی شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے خود ہی آمین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین، اس طرح کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے، یعنی آپ جب آمین کہتے تو شروع کے جو لوگ تھے آپ کے قریب کے لوگ وہ اس کو سن بھی سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام بھی آمین پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نمازیوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ان کے ہم نوا ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ نعیم مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی۔ پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام جب ولضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ کسی کو عطا بن نبی رباح کا پتہ ہے کہ کون ہے؟ کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے نا حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اس میں پہلے نمبر پر انہی کا واقعہ۔ عطا بن نبی رباح نہ صرف یہ کتابی ہیں بلکہ حرم میں مستقل طور پر کئی سال رہے، اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور فتویٰ نہ دیا کرے۔ یہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ خود ان کی اپنی ہمز کے آخر میں آتا ہے آمین، AMIN، تو پھر اگر ان کے ہاں موجود ہے تو پھر وہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں؟ کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں، کیا ان کے یہاں سلام نہیں ہے؟ سلام ہے نا ان کے یہاں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، شالوم یا کچھ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں۔ آمین بھی ہے، AMIN لکھا ہوتا ہے۔ چڑ کس چیز کی ہے؟ غور کیجیے۔ اصل میں آپ کو آبزرویشن کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ جب ہم بعض اوقات آبزرویشن کرتے بھی ہیں تو ہم اس سے نتائج کو دور پار کے لے آتے ہیں جس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ نمبر 1، سلام اس طرح عام نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کو عام کرنے کا کہا گیا۔ مثلا یہود اور مسلمان جو تھے مدینہ میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، بازاروں میں عام طور پہ بہت مکسڈ اپ تھے، لین دین تھا، یعنی ایک کمیونٹی تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی میں ایک پہلے سے گروہ ہے جس کے پاس دین ہے، جو اہل کتاب ہیں، جو لٹریٹ پیپل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا دین ہمارے پاس ہے، مذہبی طبقہ ہے وہاں کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیو بورن مسلمز ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے مدینہ میں، وہ صرف دین پہ فخر کر رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ اس کمیونٹی یا مسلمان برادری کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جہاں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سلام، وعلیکم السلام، سلام۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کتنا سلام کیا کرتے تھے؟ اگر درخت بھی آ جاتا تھا راستے میں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے سامنے تو پھر سلام کر دیتے تھے۔ اب وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ ان کی اتنی آپس کی محبت ہے، اتنی محبت ہے ان میں، تو مسلمانوں کی باہم محبت اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ان کو تکلیف دیتا تھا۔ اب تو خیر ان کو تکلیف نہیں دیتا کیونکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سلام کیا ہے؟ اسلامی شعار میں سے پہلا شعار، پہلی پہچان۔ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ افشوا السلام بینکم نہ کرو۔